बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 9 मई जमानत मंसूखी केस 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़मान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मंसूखी के केस की समाअत की। दौरान समाअत 9 मई के मुख्तलिफ मुल्ज़मान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए कहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसा मत कहें, कानून जाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि अदालत के 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके फैसले में मुल्ज़मान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मक़दम किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों पर और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है, इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने के तकरीब मुनक़िद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए हैं। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया है कि तकरीब में सारे इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम गैर मुनसफाना और बेहुदा है। आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसफाना और बेहुदा करार देते हुए जोर दिया है कि जायदाद को मुअस्सर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और इसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। आलमी बैंक ने मज़ीद कहा है कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौके ज़ाया हो रहे हैं। पाइट के वाइस चांसलर नदीम जावेद ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ज़्यादातर टैक्स जनरल सेल्स टैक्स GST की शक्ल में वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के असूलों के लिहाज से गैर मुनसफाना है। अगर मुल्क सिर्फ 50 लाख फायज के साथ चलता रहा तो इससे कोई देरपा हल मुमकिन नहीं। मानचेस्टर के मुकामी हाल में सराजम मनीरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने ख़ुसूसी शिरकत की और अपने नूरानी खिताब से हाजरीन के कलूबो अज़हान को मुनव्वर किया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से बहुत बड़ी तादाद में आपके मुरीदैन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में सराजम मनीरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खसूसी शिरकत की और अपने नूरानी खिताब से आज़रीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से बड़ी तादाद में आपके मुरीदैन ने शिरकत की। हाल पहुंचने पर हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हाफिज़ इब्राहिम मुहियद्दीन और डॉक्टर खुर्रम शहबाज ने तिलावत कलाम पाक और नाहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल
میری ذات میں رکھا کیا ہے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے، تیری یادوں کا چمن۔ اس موقع پر ڈاکٹر عمران ذکریہ نے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا شجرہ نسب پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ کے مشن کو آپ کے جانشین حضرت مولانا امیر محمد اکرم نوان رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ حضرت مولانا امیر محمد اکرم نوان رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور معرفت الہی کے مترابطی افراد کے لیے اس بیش قیمت سرمایہ کا حصول سہل فرمایا۔ آپ فہم القرآن کا ملکہ خدازاد رکھتے تھے۔ آپ مترجم قرآن، مفکر قرآن اور مفسر قرآن تھے۔ کانفرنس میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ مانچسٹر کے نائب امیر محمد اکبر شہزاد نے نبھائے۔ کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے والدین اور اولاد کے حقوق کی ذمہ داریوں اور اللہ باری تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم پر خوبصورت بیان فرمایا۔ والدین کا اولاد کی نسبت جو رشتہ ہے وہ پہلے آتا ہے، صرف نزاکت کی وجہ سے کہ ہمارے لیے والدین کا رشتہ اور جو تقدس کا پہلو اس لیے وہ پہلے بولا، وگرنہ اگر جو نظم ہے اس میں رشتہ والدین سے اولاد کی طرف پہلے آتا ہے۔ بہت بڑا سوال آتا ہے اولاد کی رشتہ، ہم اپنی اولاد کو کیسے سنبھالیں؟ اور میں سوچتا ہوں ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف کر دی، خود کھایا ہے یا نہیں کھایا، خود کوئی اوڑا ہے یا نہیں اوڑا، سر پر چھاؤں تھی یا نہ تھی، یہ چاہا کہ اولاد کو اپنی طرف سے بہترین کھلا دو، اپنی طرف سے بہترین پہنا دو، اپنی طرف سے اس کے رہنے کا جو گھونسلہ ہے اسے سجا دو، اور پھر جب وہ پلٹ کر پوچھے یہ تو میری زندگی ہے، اس میں مداخلت کر رہے ہو، اب غور فرمائیں ان نزاکتوں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب ہم نے رشتہ والد اولاد کا دونوں نسبت سے نبھانا ہے۔ اب دین اسلام کی طرف آ جاؤ، یہی رشتہ جسے دنیا میں رکھ کر ہم اس رشتے کی نزاکت سے ناآشنا ہو رہے ہیں، اس رشتے کو پھر اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر لا کر رکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غریب ہوں، بڑی مشکل سے محنت مزدوری سے پیٹ پالنے کا سبب کرتا ہوں، والد میرے اس آمدن سے خرچ کر دیتے ہیں اور بتاتے تک ہیں، انہیں منع فرما۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، اور تیرا مال اس کی ملکیت۔ اب دیکھو کہاں اولڈ ہومز اور کہاں رشتے کی نزاکت، وہی رشتہ ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر آتے ہیں تو اس رشتے کی نزاکت ایسی ہے، ہم جس خطے سے یا جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو سواری میں بیٹھنا ہو تو پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ بزرگوں کو بٹھاؤ، گھر میں داخل ہونا ہو تو کہتے ہیں پہلے بزرگوں کا قدم داخل، کوئی شے کہیں کسی نے نوش کرنی ہو تو پہلے ان کے لیے ٹیبل سجایا جاتا ہے۔ اور اگر ہماری اس محبت اور اس ایثار اور جذبات کی جگہ آج کا اولڈ ہوم لے رہا ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ ہمارا روبرو ہونا احساس دلا رہا ہے۔ میں آپ کی تعظیم اور آپ اس پوری مجلس کی تعظیم میں روبرو ہیں، میں اور آپ۔ اللہ جل شانہ کا قرب جب آپ قرآن کریم سے اس سے متعلق دیکھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، wherever you are, your Allah is with you۔
تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ. جب ہم یہ کہتے ہیں بڑے دکھ سے کہ اکیلا ہوں میرا تو کوئی نہیں، وہ مالک فرماتا ہے اس وقت بھی مالک تیرا ہے. پھر اس قرب کی ایسی کیفیت ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے تعلقات وجود کے اکٹھا ہونے پر بھی آ کر ایک حد پر رک جاتے ہیں. وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ارے تو اتنا اپنے خود قریب نہیں ہے جتنا میں تیرے قریب ہوں. اگر میں محاوراتی ترجمہ کروں اس آیا کریمہ کا کہ جہاں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اگر اسے محاوراتی ترجمہ کیا جائے تو کیا یہ معنی نہیں بنتا کہ تو خود کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تیرے قریب. ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو یقیناً میں قریب. ساری زندگی معزز سامعین کرام صرف ہو جاتی ہے تمام رشتوں کے نام پکار سماعت میں، اور عقدہ جب کھلتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا یہاں میرا رشتہ تھا بھی یا کہ نہیں. اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو جسے اس نے پیدا فرمایا جو محتاج ہے، جو صرف وقتی نہیں لمحہ لمحہ محتاج ہے، اور وہ مالک جو بے نیاز ہے، جسے کوئی کسی درجے کی احتیاج نہیں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے حبیب میرے بندے میرے بارے پوچھے انہیں ارشاد فرما دو میں قریب. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر اوان کا کہنا تھا کہ بحیثیت والدین جہاں کہیں بھی عام میں کوئی کمی بیشی ہے اسے دور کیا جائے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم خود بھی بحیثیت والدین اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جہاں جہاں کمی بیشی ہے ہمارے اعمال کی اسے درست کیا جائے. اور ضروری ہے ہم اپنی اولاد کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور ان کے جو مبارک واقعات ہیں ان سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اصول اور ضابطے جو بنیاد ہیں اسلام کی وہ انہیں نصیب ہو. پھر دنیا کے معاملات آتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں یہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے ٹورڈز جو ہے چلڈرن. جب ہم خود اچھا عمل اور اچھا کردار ادا کریں گے تو یقیناً ہماری نوجوان نسل تک وہ چیز جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا قومیں اپنی جو تاریخ ہے وہ نہیں بھولتی، اپنی اولاد کو اپنی تاریخ بتاتی ہیں. ہماری تاریخ جو ہے بحیثیت مسلمان ایک نسبت ہمیں جو سیرت پاک سے نصیب ہوتی ہے ہر سوال اور ہر مسئلے کا اس میں جواب موجود ہے. ضرورت ہے اب میں نماز نہ پڑھوں اور میں کہوں میرے بچے 5 وقت کے نمازی ہوں اور تہجد پڑھتے ہوں، میں سچ نہ بولوں اور میں کہوں وہ سچ بولیں گے. ضروری ہے کہ میں ان کی تربیت کے لیے کروں. باقی اللہ کریم ہر ایک کے لیے آسانیاں فرمائے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانفرنس کے میزبان محمد اشفاق ٹوپا نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے توفیق دی ہے ہر سال کی طرح. حضرت جی مدد علی یو کے میں آئے ہیں اور لندن سے لے کر پروگرام جاری ہیں. برمنگھم پروگرام میں ہوا ہے، مانچسٹر میں ہوا ہے، نیلسن میں ہوگا، بریڈ فورڈ میں ہوگا. اور میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قیمتی ٹائم دیا، اور آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضرت جی کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اللہ کا نام سب تک پہنچایا. جبکہ دیگر شرکاء کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج کی اس کانفرنس میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا اور حضرت کے بیان سے بہت استفادہ کیا. سب سے پہلے میں حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب کو یو کے آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ وہ بہت اچھا دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ
کسی فرقے پہ نہیں، کسی مذہب پہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور بہت اچھا پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں. اور اسپیشلی جو یہاں کی جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے جو والدین کے حقوق اور بہنوں بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس کے موضوع پہ جو انہوں نے بات کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. الحمدللہ آج کی یہ جو محفل ہوئی ہے اس میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے قلوب پر محنت کریں تو نوجوان نسل بالخصوص جو ہے اس کی کردار بلڈنگ ہوگی، کریکٹر بلڈنگ ہوگی، اندر سے تبدیلی آئے گی. جب آپ اللہ کا ذکر قلبی خفی دل سے کریں گے تو آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں جو ہے کریکٹر بلڈنگ ہوگی، جس کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. معاشرہ ینگ جنریشن بے راہ روی کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالی وہ مسجد کی طرف رخ کریں گے اور معاشرے کے بہتر رکن بنیں گے، اور یہی ہمارے دین کا مقصد ہے کہ کریکٹر بلڈنگ، اور یہی ہمارے شیخ حضرت مولانا امیر عبدالقدیر اعوان مظہر اللہ علی نے اسی پر زور دیا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ 3 دفعہ ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر قلبی خفی، جس میں قلوب پر محنت کی جاتی ہے، جس سے معاشرے کے بے راہ روا لوگ جو ہیں وہ مساجد کی طرف آ رہے ہیں، اچھے کردار کی طرف آ رہے ہیں اور معاشرے کا اچھا رکن بن رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پیر قدیر اعوان صاحب کا خطاب تھا یہاں پہ مینچسٹر میں. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کی یہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے اس طرح کے بیانات ان تک پہنچانے چاہیے. آج شفاعت ٹوبہ صاحب کی طرف سے یہاں پہ ایک دین کے حوالے میں اتنی خوبصورت جو ہمارے پیر چکوال سے پاکستان سے آئے ہوئے تھے مہمان، انہوں نے دین کے حوالے سے اور ماں باپ کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یقین کریں کہ دل خوش ہوا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. اسلام کے اوپر جب بھی کوئی محفل ہو تو ضرور ہمیں جانا چاہیے، دین کے اوپر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو آج یہاں پہ صاحبزادہ قدیر اعوان صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، تو کیونکہ یہ روح پرور اور بڑی ایک روحانی سی ایک سٹنگ تھی یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا، اور ان کا جو خطاب تھا وہ ساری کمیونٹی کے لیے ایک بڑا اچھا درس تھا کہ دیار غیر میں رہ کے وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگیاں کیسے گزار سکتے ہیں. تو ان کا مجھ سمیت یہاں پہ سب جو بھی یہاں پہ حاضرین تھے ان پہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کانفرنس کے آخر میں شیخ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے تمام مسلمانوں کی بھلائی اور سلامتی کی دعا کرائی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارے ہم بڑے کمزور اور گناہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم کرو. یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہے، اس جمع ہونے کو قبول فرما. ہمارے بھائیوں کا آنا، انتظامیہ کا ایک ایک کار، ہر شہر کو قبول فرما اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے تجاوزات کو معاف، اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. دین اسلام کی سمجھ، عمل کی توفیق، مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما. یا رب العالمین تو بڑا غفور رحیم ہے. ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما، انہیں بخش دے، انہیں جنت عطا فرما. یا اللہ ہم دار دنیا میں ہماری فرض فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. بہرحال ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا، ہمارے گھروں میں تنگیاں انہیں فراوانیاں، جہاں جھگڑے انہیں امن اور محبت عطا فرما. بہرحال دار دنیا مشکل ایسے سہل، حق ہے دار دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرما. یا اللہ روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، مانچسٹر، UK. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر.
हसन अली ने किंग कर लेगा कमेंट पर माजरत क्यों की। कराची किंग्स के नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि अगर किसी को किंग कर लेगा जैसा कमेंट किसी को बहुत बुरा लगा तो इससे माजरत ख्वाह हूँ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन अली ने कहा कि अगर मेरे कहने से किंग नहीं करेगा के बाद बाबर आजम स्कोर करने लगेंगे तो ये कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर को हमने ही किंग बनाया और इनके पीछे रहे। मैं अब भी ये समझता हूँ कि वो बेहतरीन खिलाड़ी थे और जल्द ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। हसन अली का कहना था कि हम लोगों का मसला ये है कि किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। वाज़ेह रहे कि PSL 10 में कराची किंग्स ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं जिसमें एक में कामयाबी और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स ने अपने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 4 विकेटों से फतह हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के हाथों 65 रन से शिकस्त हुई। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।